علیکم۔ سسپینس سیریز میں ایک سچی داستان میں آپ کو سنا رہی ہوں۔ اس کا عنوان ہے فتح گڑھ سے فرار، اور یہ تحریر کی ہے عنایت اللہ نے۔ یہ اس کا دوسرا حصہ ہے۔ ابھی ہم بیٹھے گفتگو کر ہی رہے تھے کہ میرا بیٹری کمانڈر آ گیا۔ اس نے ہمیں تمام تر تفصیلات سے آگاہ کیا اور کہا کہ تمام جوانوں، ہتھیاروں اور ساز و سامان کی تفصیلات کے ساتھ دوپہر تک ماڈل اسکول پہنچ جائے۔ یہ اسکول سلہٹ شہر سے تقریباً 4 میل دور ایئرپورٹ روڈ پر واقع تھا۔ اس وقت تک ہندوستانی اعلیٰ فوجی افسروں اور دیگر اسٹاف افسروں نے ہمارے علاقوں میں آنا شروع کر دیا تھا۔ ٹریننگ کے دوران ہر سپاہی کو سکھایا جاتا ہے کہ ہتھیار ڈالنا ناگزیر ہو جائے تو اپنے تمام ہتھیاروں اور سامان کو تباہ کر دو۔ ہندوستانیوں کی ہمارے علاقے میں موجودگی اس فرض کو پورا کرنے میں مخل ہو رہی تھی۔ اس سلسلے میں میں نے اپنے اعلیٰ افسروں سے بات کی، مگر کوئی خاطر خواہ نتائج برآمد نہ ہوئے۔ آخرکار میں نے نتائج کی پرواہ نہ کرتے ہوئے توپوں کو جزوی طور پر تباہ کر دیا، تمام آٹومیٹک ہتھیار ناکارہ کر دیے، تمام ایسے کاغذات جن سے دشمن کو کوئی راز معلوم ہو سکتا تھا میں نے جلوا دیے۔ مجھ سے جو بن پڑا میں نے کیا۔ قارئین کے لیے یہ اندازہ لگانا مشکل ہے کہ ایک سپاہی کے دل میں اپنے ہتھیار کی کس قدر عزت ہوتی ہے اور وہ اس سے کتنا پیار کرتا ہے۔ سپاہی کے لیے ہتھیار جان سے زیادہ عزیز ہوتا ہے۔ توپ خانے میں اپنے ذاتی ہتھیاروں کے علاوہ توپیں بھی ہوتی ہیں۔ توپچی توپوں کو اپنے ملک و ملت کی عزت و وقار اور اپنے ذاتی وقار کی نشانی سمجھتے ہیں۔ آپ تصور نہیں کر سکتے کہ جب وہ خود ہی اپنے ہاتھوں سے اپنی توپوں کو تباہ کر رہے تھے تو ان کے دلوں پر کیا گزری ہوگی۔ یوں سمجھیے کہ ایک قیامت تھی جو گزر گئی۔ دوپہر کو میں اپنے تمام جوانوں اور ساز و سامان کے ساتھ ماڈل اسکول پہنچا۔ ہندوستانی پہلے سے وہاں موجود تھے، پاک افواج کے لوگ بھی وہاں پہنچے ہوئے تھے۔ غیر متوقع طور پر ہندوستانیوں کا برتاؤ برا نہ تھا۔ اپنے آدمیوں اور سامان کو مقرر کی ہوئی جگہ پر پہنچایا۔ وہاں چند ایک پاکستانی افسر کھڑے تھے، میں بھی ان کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا۔ ابھی ہم گفتگو کر ہی رہے تھے کہ چند ایک ہندوستانی نوجوان افسر آ گئے، بڑی گرم جوشی سے ملے۔ تھوڑی دیر میں ہندوستانی سپاہیوں کی ایک پارٹی آئی جو ہتھیار اور سامان اکٹھا کرنے کے لیے مقرر کی گئی تھی۔ جب اپنی توپیں ہمارے جوانوں نے ہندوستانیوں کے حوالے کیں تو ان کے آنسو نکل آئے، بعض کی تو ہچکی بن گئی۔ منظر اس قدر رقت آمیز تھا کہ وہاں اپنے جو افسر کھڑے تھے وہ بھی ضبط نہ کر سکے اور وہاں سے دوسری طرف چلے گئے، مگر کسی طرف چین نہیں تھا۔ مجھے یوں لگتا تھا جیسے میں کوئی بھیانک خواب دیکھ رہا ہوں۔ دماغ معاف ہو چکا تھا۔ ایسی ذلت کا کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا، مگر اپنوں ہی کے ہاتھوں لائی ہوئی ذلت کی شکل میرے سامنے تھی۔ شام تک سلہٹ سیکٹر میں موجود ہماری فوج نے ہتھیار ہندوستانی فوج کے حوالے کر دیے۔ بعد میں پتہ چلا کہ بعض مقامات پر عام لوگوں کے سامنے ہتھیار ڈالنے کی رسم ادا کی گئی۔ خوش قسمتی سے سلہٹ سیکٹر میں ایسا طریقہ اختیار نہیں کیا گیا۔ سپہر کو ہندوستانی فوج کا بریگیڈیئر کومین آیا۔ اس نے مختصر سی تقریر کی۔ ہم سب سپاہی ہیں، ہماری آپس میں کوئی دشمنی نہیں ہے۔ ہمیں جب ہتھیار اٹھانے کا حکم ملتا ہے تو ہم لڑتے ہیں، اور جنگ بندی کا حکم آتا ہے تو حکم بجا لاتے ہیں۔ میں یہ اچھی طرح سمجھتا ہوں آپ کسی طرح کسی بھی لحاظ سے دنیا کی کسی فوج سے کم نہیں ہیں، مگر جن حالات کے تحت اور جن مشکلات میں آپ لڑ رہے تھے اس کا یہ نتیجہ نکلنا بعید از قیاس نہیں تھا۔ اب آپ جلد اپنے گھروں کو جائیں گے اور اپنے رشتہ داروں سے ملیں گے۔ جب تک آپ ہمارے پاس ہیں ہم آپ کی دیکھ بھال کرنے میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھیں گے۔
شام تک یہ بھی علم ہو چکا تھا کہ مغربی محاذ پر بھی جنگ بندی ہو گئی ہے اور یحییٰ خان نے مسٹر بھٹو کو اقتدار سونپ دیا ہے۔ رات کو مسٹر بھٹو کی پہلی نشری تقریر سنی، ملک کے حالات کی سنگینی کا علم ہوا، سب کے دل سے ملک کے استحکام اور تحفظ کے لیے دعائیں نکل رہی تھیں۔ رات بھر نیند نہ آئی، بڑے بھیانک اور ڈراؤنے خواب آتے رہے، نہ جانے کتنی بار آنکھ کھلی اور آنسو جاری ہوئے۔ اسی کشمکش میں صبح ہو گئی، ایک دوسرے کی طرف دیکھتے اور اپنی بدقسمتی پر آنسو بہاتے تھے۔ دوسرے دن یعنی 18 دسمبر سن 1971 کی صبح میں نیچے گیا تو میری ملاقات میجر خٹک سے ہوئی۔ میجر خٹک پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول میں میرے ویپن انسٹرکٹر رہ چکے تھے۔ اگر ہم نارمل حالات میں ملتے تو ہم دونوں بہت ہی خوش ہوتے، مگر ہم ایک دوسرے سے اپنے اپنے آنسو چھپانے کی کوشش کر رہے تھے۔ میجر خٹک مجھے اسکول کے اس حصے میں لے گئے جہاں میری بیٹری کے جوان تھے۔ وہیں اسکول کے برآمدے میں کرسیاں ڈال کر ہم دونوں بیٹھ گئے اور ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگے۔ ہمارے کچھ اور افسر آ گئے۔ تھوڑی دیر بعد ہندوستانی فوج کا کرنل بھاٹیا اور 5-6 دوسرے ہندوستانی افسر بھی وہاں آ گئے۔ ایک دوسرے سے تعارف ہوا۔ کرنل بھاٹیا کے ساتھ کچھ بنگالی افسر بھی آئے تھے، ان کا بھی تعارف ہم سے کرایا گیا۔ ان میں سے 2 کا تعلق پاک فضائیہ سے تھا، وہ مفرور ہو کر ہندوستان چلے گئے تھے۔ یہ دونوں اپنے فرار کا یعنی بھگوڑے ہونے کا قصہ بڑے فخر سے سنانے لگے۔ ہمارے ایک افسر نے ان سے کہا، آپ لوگوں کو شرم آنا چاہیے کہ اپنے حلف کا پاس نہ کرتے ہوئے فرار ہو کر دشمن سے مل گئے اور پھر اسی ملک کے خلاف جس نے آپ کو تربیت دے کر افسر بنایا تھا لڑے۔ ان کے پاس کوئی معقول جواب نہیں تھا، پھر بھی کہنے لگے کہ آپ لوگوں نے ہمارے لوگوں کا استحصال کیا ہے اور انہیں لوٹتے رہے ہیں۔ پاک فوج کے ایک میجر کو سخت غصہ آ گیا، طیش میں آ کر کہنے لگا، یہ تو وقت ہی بتائے گا کہ کس نے کس کا استحصال کیا ہے، اور وقت کبھی لوٹ کر نہیں آیا کرتا۔ بات کچھ غلط رنگ پکڑنے لگی، اس لیے کرنل بھاٹیا نے مداخلت کی اور کہا کہ آپ لوگوں کو اس طرح سے طیش میں نہیں آنا چاہیے۔ اس کے بعد کرنل بھاٹیا سے درخواست کی گئی کہ آئندہ براہ کرم وہ کسی بنگالی افسر کو ساتھ نہ لائیں، کیونکہ اس سے جذبات مشتعل ہونے کا خطرہ ہے جو کوئی اور صورت بھی پیدا کر سکتا ہے۔ کرنل بھاٹیا نے وعدہ کیا کہ وہ اس پر غور کرے گا۔ اس کے علاوہ یہ بات ہم نے اعلیٰ افسروں تک بھی پہنچا دی۔ ہمارے افسروں نے ہندوستانی افسروں سے اس سلسلے میں بات کی، وہ اس بات پر رضامند ہو گئے کہ آئندہ بنگالی افسروں کو اندر آنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ پاکستانی مسلح افواج کے ہتھیار ڈال دینے کے بعد سلہٹ میں موجود غیر بنگالیوں کی جانیں سخت خطرے میں تھیں۔ غیر بنگالیوں کے علاوہ کچھ بنگالی خاندانوں پر بھی علیحدگی پسندوں کا عتاب نازل ہونے کا خطرہ تھا۔ غیر بنگالیوں کی ایک بڑی تعداد نے اسی سکول میں آ کر پناہ لی جس میں ہماری مسلح افواج کو رکھا گیا تھا۔ غیر بنگالیوں کو پناہ دینے کے سلسلے میں ہتھیار ڈالنے سے پہلی بات کر لی گئی تھی۔ کچھ بنگالیوں نے جن کا تعلق مجاہد فورس سے تھا کیمپ میں پناہ لی، مگر چند روز بعد ہندوستانیوں نے انہیں مکتی باہنی کے حوالے کر دیا۔ اس کے علاوہ جو غیر بنگالی کیمپ تک پہنچنے میں کامیاب نہ ہو سکے ان کے بارے میں بہت ہی دل سوز خبریں آ رہی تھیں۔ بے گناہ لوگ قتل کیے جا رہے تھے، عورتوں کو سرے عام ذلیل اور بے آبرو اور معصوم بچوں کو کاٹا جا رہا تھا۔ مکتی باہنی کے غنڈوں نے اذیت رسانی کے لیے ایک کمرہ ٹارچر سیل بنا رکھا تھا۔ اس کا انکشاف سلہٹ میڈیکل کالج کے ایک پروفیسر نے کیا تھا۔ وہ خوش قسمتی سے وہاں سے نکل کر کیمپ تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ وہ گھر پر تھے کہ کسی نے دروازے پر دستک دی۔ دروازہ کھول کر دیکھا، ان کے کچھ شاگرد کھڑے تھے۔ شاگردوں نے انہیں اپنے ساتھ چلنے کو کہا، وہ ان کے ساتھ چلے گئے۔ انہیں ٹارچر سیل میں لے جایا گیا جہاں پر انہی کے شاگردوں نے وہ اذیتیں دیں جو صرف سن کر ہی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور ان کے ساتھ وہ شرمناک سلوک کیا گیا جو بدترین مجرموں کے ساتھ بھی نہیں کیا جاتا۔ زمانے کے بے رحم ہاتھوں سے کتنے لوگ خانماں برباد ہوئے ہیں، کتنے اپنے پیاروں سے بچھڑ گئے ہیں، کتنے بچے یتیم ہو گئے، کتنی سہاگنیں بیوہ ہو گئیں، کتنی ماؤں کے لال ان سے جدا اور کتنے باپوں کے سہارے ان سے چھین لیے گئے۔ یہ ایک لمبی اور درد بھری داستان ہے۔
ایک ثانیہ ہے، ایک المیہ ہے، ایک قیامت ہے جسے تاریخ کبھی فراموش نہیں کر سکے گی۔ میں ایک شخصیت کو کبھی نہیں بھول سکوں گا۔ سلہٹ سے جنتا پور کی طرف جائیں تو جنتا پور اور سلہٹ کے تقریباً درمیان سڑک کے بائیں طرف ایک بورڈ نظر آئے گا جس پر خان ٹی اسٹیٹ لکھا ہوا ہے۔ اب معلوم نہیں اس بورڈ پر کیا لکھا ہوگا۔ یہ اسٹیٹ چائے کے وسیع باغات پر مشتمل ہے جو 10-12 میل وسیع علاقے پر پھیلی ہوئی ہے۔ اس کا مالک ایک معمر پٹھان ہے۔ اس کا نام مجھے یاد نہیں رہا۔ یہ بدقسمت شخص سلہٹ میں غالباً تقسیم سے پہلے آباد ہوا تھا۔ اسے کیا علم تھا کہ ایک دن اس کے اپنے بھائی اس کے خون کے پیاسے ہو جائیں گے اور اسے یہ جگہ چھوڑنی پڑے گی جس کو اس نے اپنی روح کی گہرائیوں میں بسا لیا تھا۔ جنگ دسمبر سن 1971 سے پہلے میں یہ چائے کے باغات دیکھنے گیا۔ یہاں ہزاروں مزدور روزانہ کام کرتے تھے اور وہ ہر طرح سے خوش تھے۔ مالک ان کے دکھ درد میں برابر کا شریک تھا اور لوگوں کی ہر ممکن مدد کرتا تھا۔ باغات کے علاقے میں ہی ایک چھوٹی سی پہاڑی پر اس کا بنگلہ نما مکان تھا جس میں زندگی کی ہر ضروری چیز میسر تھی۔ میں جب اس سے ملنے کے لیے اس کے مکان پر گیا تو وہ گرم جوشی سے ملا اور باہمی دلچسپی کے موضوعات پر کافی دیر تک گفتگو ہوتی رہی۔ جب میں رخصت ہونے لگا تو اس نے مجھے دوبارہ آنے کی دعوت دی مگر مصروفیات اتنی بڑھی کہ دوبارہ جانا ممکن نہ رہا۔ سکوت ڈھاکہ کے چھٹے روز میں ماڈل سکول سلہٹ کے ایک کمرے میں اپنی بیٹی کے افراد کی طرف جا رہا تھا۔ اچانک میری نظر اس معمر شخص پر پڑی جو چند روز پہلے رئیسانہ زندگی بسر کر رہا تھا۔ وہ اس دن وہاں اپنے ہاتھ میں پلیٹ اور مگ پکڑے ہوئے اپنا کھانا لینے جا رہا تھا جو پاک فوج کی طرف سے انہیں دیا جا رہا تھا، مگر آفرین ہے اس کی ہمت کہ اس کے چہرے پر ملال کا شائبہ تک نہ تھا۔ چہرے پر وہی شگفتگی اور وہی تازگی۔ گو اس کا مجھے اچھی طرح سے احساس تھا کہ اس کے دل پر اس وقت کیا بیت رہی ہوگی۔ میرے اصرار کرنے پر اس نے بتایا کہ وہ اپنے چائے کے باغات سے صرف ایک عدد کپڑے کے جوڑے کے ساتھ جان بچا کر نکلا جو اس نے پہن رکھا تھا۔ اسے فوجی کپڑوں کا ایک جوڑا مہیا کر دیا گیا کیونکہ دوسرے کپڑے مہیا کرنا ہمارے بس میں بھی نہ تھا۔ اس کے بعد جب تک ہمیں سلہٹ سے آسام نہ لے جایا گیا اس سے ملاقات ہوتی رہتی تھی۔ ویسے تو میں سلہٹ میں 3 مہینے سے تھا مگر سکوت ڈھاکہ کے بعد وہاں 15 دن تک رہا۔ ہندوستانی فوج نے ماڈل اسکول کو اپنے گھیرے میں لے رکھا تھا۔ ہمیں اسکول سے باہر جانے کی اجازت نہیں تھی، جنگ سے پہلے اور جنگ بندی تک۔ اس میں ہمارا بریگیڈ ہیڈ کوارٹر اور فوجی ہسپتال تھا۔ چونکہ 7 دسمبر سن 1971 کے بعد تمام سلسلہ حمل و نقل منقطع ہو گیا تھا، اس لیے زخمیوں کو CMH ڈھاکہ نہیں بھیجا جا سکا۔ سلہٹ کے سول ہسپتال کا بیشتر عملہ روپوش ہو گیا۔ جو افراد کام پر موجود تھے وہ اس قدر کم تھے کہ اتنے زخمیوں اور مریضوں کو سنبھالنا ان کے بس سے باہر تھا، اس لیے اس چھوٹے سے ہسپتال میں اس کی گنجائش سے کئی گنا زیادہ مریض داخل تھے۔ اتنے مریضوں کے علاج کے لیے ساز و سامان بھی کافی نہ تھا، دوائیاں بھی نہیں تھیں، صحیح دیکھ بھال نہیں ہو پا رہی تھی۔ رہی صحیح کسر ہندوستانیوں نے ہسپتال پر راکٹ برسا کر پوری کر دی تھی۔ ہسپتال کو بہت نقصان پہنچا تھا۔ ان حالات اور مجبوریوں کے باوجود ہمارے ڈاکٹر اپنے فرائض خوش اسلوبی اور جان فشانی سے سر انجام دے رہے تھے اور یہ بہت قابل قدر تھا۔ خدا اس جذبے کو سلامت رکھے۔ ان 15 دنوں میں بہت سے لرزہ خیز واقعات دیکھنے اور سننے میں آئے۔ ان سب کا یہاں قلم بند کرنا ممکن نہیں، صرف ایک واقعہ سپرد قلم کر رہا ہوں جس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ متعصب ذہنیت نے کیسے کیسے درندگی کے مظاہرے کیے تھے۔ مسٹر جمال احمد گورنر منم خان کی کابینہ میں ایک وزیر ہوا کرتے تھے۔ ان کے بھائی سلہٹ میں مقیم تھے۔ ایک درد مند مسلمان اور سچے پاکستانی کی حیثیت سے انہوں نے ہماری فوج کی ہر طرح کی مدد کی، جہاں ضرورت پڑتی وہ پیش نظر آتے۔ سکوت ڈھاکہ کے بعد سلہٹ میں جن خاندانوں پر عوامی لیگ کے غنڈوں کا عتاب نازل ہوا ان میں ان کا خاندان بھی شامل تھا۔ خدا بہتر جانتا ہے کہ ان کے اہل و عیال کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا، مگر خود
ان کے ساتھ جو انسانیت سوز سلوک کیا گیا وہ ہر حساس قلب کو رلا دیتا ہے۔ مسٹر جمال کو 2 جیپوں کے ساتھ باندھ کر جیپیں مختلف سمتوں کو چلائی گئیں، جس سے مسٹر جمال کا جسم 2 ٹکڑوں میں کٹ گیا۔ آپ تصور کر سکتے ہیں کہ جسم کس طرح کٹا ہوگا۔ چند روز بعد معتبر ذرائع سے پتہ چلا کہ مسٹر جمال کو قتل کرنے سے پہلے متعدد بار یہ پیشکش کی گئی تھی کہ وہ بنگلہ دیش کی حمایت کا اعلان کریں تو ان کی جان بخشی کی جا سکتی ہے، مگر انہوں نے ہر بار اس پیشکش کو حقارت سے ٹھکرا دیا۔ اس کو کہتے ہیں اصول پسندی اور پختگی ایمان، کہ موت کو سامنے دیکھتے ہوئے بھی اپنے اصولوں سے نہ ہٹا جائے اور اپنے ایمان کے خلاف کوئی کام نہ کیا جائے۔ مصلحت کا تقاضا یہی تھا کہ وہ اس وقت نام نہاد بنگلہ دیش حکومت کی حمایت کا اعلان کر دیتے اور اس کے بعد اپنے طور پر اس کے خلاف سرگرمیوں میں حصہ لیتے، لیکن جن لوگوں نے ایک بار اصول پسندی کی چاشنی کو چکھ لیا وہ کبھی اس سے دستبردار نہ ہوئے۔ ایسے واقعات کیا ہمیں اسلام کا دور اول یاد نہیں دلاتے، جب 9 مسلموں کو اسلام سے برگشتہ کرنے کے لیے ہر قسم کی اذیتیں دی جاتی تھیں، مگر کفار کسی ایک کو بھی اسلام سے گمراہ نہ کر سکے۔ ہم یہ دعوے تو نہیں کر سکتے کہ دشمن کسی کو بھی زیر کرنے میں کامیاب نہ ہو سکا، مگر اس حقیقت سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا کہ مسٹر جمال جیسے جذبہ ایمان کی کئی مثالیں پیش کی جا سکتی ہیں جن میں محب وطن بنگالیوں نے موت قبول کر لی، اس بنگلہ دیش کو تسلیم نہ کیا جس کا خالق بھارت تھا۔ ایک دلچسپ واقعہ پیش آیا۔ ایک دن چند ہندوستانی نوجوان افسر ہم سے ملنے کے لیے اسکول میں آئے۔ وہ ہم سے گلے مل رہے تھے، اچانک ایک ہندوستانی 2nd لیفٹیننٹ نے رونا شروع کر دیا۔ ہمارے لیے یہ بات بہت ہی تعجب انگیز تھی اور ہم اس کے رونے کا باعث نہ سمجھ سکے، نہ ہی اس وقت دوسروں کی موجودگی میں پوچھنا مناسب سمجھا۔ اس دن کے بعد اس 2nd لیفٹیننٹ نے تقریباً روزانہ ہمارے پاس آنا شروع کر دیا۔ وہ شہر سے ہمارے لیے ضروریات کی چیزیں بھی لا کر دے دیا کرتا تھا۔ سلیٹ شہر جانے کے لیے ہم پر پابندی تھی۔ ایک دن ہم نے اس سے پوچھ ہی لیا کہ اس دن رونے کی کیا وجہ تھی۔ اس نے چاروں طرف احتیاطاً دیکھا اور کہنے لگا، ہم تقسیم ہند سے پہلے جہلم میں رہتے تھے، تقسیم کے بعد ہم ہندوستان آ گئے۔ میں نے ہوش سنبھالا تو اپنے آپ کو ایسے ماحول میں پایا جس میں انسان کو ذات پات کی بنیاد پر قابل عزت و تکریم یا قابل تحقیر و تذلیل سمجھا جاتا تھا۔ جب میں ذرا سمجھدار ہوا تو پتہ چلا کہ اس ہندو معاشرے میں میرے والدین بھی قابل تکریم نہ تھے۔ وہ مجھے جہلم کی پرانی باتیں سناتے تو میں دیر تک سوچتا رہتا کہ اے کاش میرے والدین اس سرزمین سے نقل مکانی نہ کرتے جہاں پر ذات پات اور نسلی امتیاز نہیں تھا۔ مجھے جب فوج میں کمیشن ملا تو میں سمجھا کہ اب ہمارے دن پھر جائیں گے، مگر افسوس کہ میری کمیشن میرے والدین کے لیے ایک نیا درد سر بن گئی۔ اب سب لوگ میرے والدین کو یہ کہہ کر طعنے دیتے تھے کہ اب تو آپ کا لڑکا افسر بن گیا ہے، بھگوان ہم پر دیا کرے۔ اس دن جب میں آپ سے ملا تو میرے ذہن میں یہ تمام باتیں فلم کی ریل کی طرح چل گئیں اور میں اپنے آنسوؤں کو نہ روک سکا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ ہندو نے ذات پات کی بنیاد پر کتنے انسانوں کو حقیر بنا کر رکھ دیا ہے۔ اسیری کے پہلے ہی دن سے میں نے فرار ہونے کی تدبیریں سوچنا شروع کر دی، مگر ایسے لوگ بہت کم تھے جو واقعی سنجیدگی سے فرار ہونے کے لیے سوچ رہے تھے۔ مجھے یہ تسلیم کرنے میں کوئی عار نہیں کہ ہمارے بیشتر افسر ہندو کی ذہنیت کو سمجھنے میں ناکام رہے تھے۔ تقریباً 95% لوگ اس خوش فہمی میں مبتلا تھے کہ زیادہ سے زیادہ 2 مہینے کے عرصے میں جنگی قیدیوں کا تبادلہ ہو جائے گا، مگر پہلے ہی دن سے میرا موقف مختلف تھا۔ میں نے دوسروں کو بتایا کہ تاریخ میں پہلی بار ہم ہندوؤں کے ہاتھوں میں آئے ہیں جس کا وہ بھرپور فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں گے، کیونکہ ان کے گرو چانکیہ کا یہی فرمان ہے۔ اب وقت نے ثابت کر دیا کہ چانکیہ کے چیلوں نے سیاسی سودے بازی کی، ہر اوچھی کوشش کی، مگر ہمارے بلند حوصلہ سپاہیوں اور شہریوں نے ان کے تمام منصوبے خاک میں ملا دیے۔
میں نے تو پہلے ہی دن سے فرار ہونے کا تہیہ کر لیا تھا، خواہ ٹرین سے فرار ہونا پڑے یا کیمپ سے۔ اس مقصد کے لیے میں نے کچھ پاکستانی روپوں کا ہندوستانی روپوں سے ہندوستانی افسروں کے ذریعے تبادلہ کر لیا۔ میں نے یہ اندازہ لگا لیا تھا کہ فرار کے بعد تیز رفتاری کو برقرار رکھنا سب سے ضروری اور مشکل کام ہوگا۔ اس مقصد کے لیے ہندوستانی کرنسی کا پاس ہونا ضروری تھا۔ مجھے خلاف توقع ہندوستانی نوٹ بڑی آسانی سے مل گئے۔ میں نے برابر کا سودا کیا تھا جس سے ہندوستانیوں کو فائدہ ہوا، کیونکہ ہماری کرنسی کی قیمت ابھی کم نہیں ہوئی تھی اور اس وقت تک مشرقی پاکستان میں چل رہی تھی۔ یہ نوٹ وہاں کچھ عرصے بعد بند ہوئے تھے۔ تبادلے سے حاصل کی ہوئی ہندوستانی کرنسی کو کاغذ کے ایک ٹکڑے میں لپیٹ کر میں نے ٹوتھ پیسٹ کی ٹیوب کو پیچھے سے آدھی خالی کر کے اس میں چھپا دیا۔ اس طرح تمام چیکنگ کے مراحل جو بعد میں اصل کیمپ پہنچنے کے دوران اور کیمپ کے اندر طے کرنا پڑے، بخیر و خوبی انجام پائے اور ہندوستانی اپنی تمام تر کوششوں کے باوجود ان پیسوں کا سراغ لگانے میں ناکام رہے۔ سقوط ڈھاکہ کے 12 دن بعد اسیروں کو سلہٹ سے ہندوستان منتقل کرنا شروع کر دیا گیا۔ اس سے پہلے منتقلی کا سلسلہ شروع کیوں نہ ہوا، اس کا اندازہ ہمیں اپنے اپنے کیمپوں میں جا کر ہوا۔ چونکہ ہندوستان کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اتنی بڑی تعداد میں پاکستانی قیدی بنا لیے جائیں گے، اس لیے اس نے کسی بھی قسم کی تیاری نہیں کی تھی۔ اس مختصر سے عرصے میں انہیں 90,000 فوجی اور شہری قیدیوں کے لیے کیمپ تیار کرنے تھے۔ چنانچہ شروع کے چند روز قیدیوں کو مشرقی پاکستان میں ہی رکھا گیا اور جب کیمپ تیار ہو گئے تو ان کی منتقلی شروع کر دی گئی۔ سلہٹ اور آسام کے درمیان ریلوے کا نظام جنگ کی وجہ سے درہم برہم ہو گیا تھا۔ مشرقی پاکستان میں بسیں اتنی تعداد میں موجود نہیں تھیں کہ وہ منتقلی کے لیے پوری ہو سکتی۔ علاوہ ازیں سلہٹ اور گوہاٹی کو ملانے والی سڑک کے تقریباً تمام پل تباہ ہو گئے تھے۔ اس مقصد کے لیے سلہٹ میں موجود بسوں کو دریائے سرما تک استعمال کیا گیا، کیونکہ اس سے آگے دریا کا پل بھی تباہ ہو چکا تھا۔ دوسری طرف سے گوہاٹی تک کے لیے ہندوستانی آسام سے بسیں لے آئے تھے۔ منتقلی مختلف گروپوں کی شکل میں ہوئی۔ ہمارا گروپ دوسرے نمبر پر تھا۔ ہم سے پہلے جانے والے گروپ میں سے ہمارا ایک افسر ریل گاڑی سے فرار ہو چکا تھا، جس کی اطلاع ہمیں مل گئی تھی۔ اس خبر نے ہمیں زیادہ محتاط کر دیا، کیونکہ اس کا لازمی نتیجہ یہ تھا کہ حفاظتی انتظامات سخت سے سخت تر کر دیے جائیں گے۔ ہمارا اندازہ بالکل درست نکلا۔ ہمارے گروپ کو منتقلی کے لیے تیار ہونے کا پیغام شام 5 بجے ملا۔ اس پیغام میں یہ بھی بتایا گیا کہ افسروں کو ان کے تمام ضروری سامان اور بستر کی اور جوانوں کو 2 جوڑے یونیفارم، 1 جوڑا پرائیویٹ کپڑے اور 2 کمبل ساتھ لے جانے کی اجازت ہوگی۔ تقریباً 7:30 بجے تک ہم چلنے کے لیے تیار تھے۔ 8 بجے 2 ہندوستانی افسر آئے۔ انہوں نے تمام تر سامان کی جانچ پڑتال کی اور جسے غیر ضروری سمجھا اسے لے جانے کی اجازت نہ دی۔ حالانکہ جتنی بھی چیزیں انہوں نے غیر ضروری قرار دے کر لے جانے کی اجازت نہ دی وہ تمام کی تمام ضروری تھی، مثلاً کتابیں، بلیڈ اور کوئی جاذب نظر چیز۔ بعد میں علم ہوا کہ دراصل وہ خود یہ چیزیں اپنے مصرف کے لیے رکھ رہے تھے۔ 9 بجے تک تمام تیاریاں مکمل ہو گئیں۔ 9:30 بجے ماڈل اسکول سے ہماری بسیں روانہ ہوئیں۔ بسوں کے ڈرائیور سب بنگالی تھے جو کچھ مغموم نظر آتے تھے۔ یہ وہی لوگ تھے جو کل تک پاک فوج کے لیے رضاکارانہ طور پر کام کر رہے تھے اور آج خود ہی اپنے رکھوالوں کو دشمن کے حوالے کرنے لے جا رہے تھے۔ میں جس بس میں بیٹھا تھا اس کا ڈرائیور بوڑھا تھا۔ مجھے وہ ماضی کی باتیں سناتا رہا کہ کس طرح پاکستان کی تحریک چلی، کیسے انگریزوں نے سلہٹ کو آسام میں شامل رکھنے کی کوشش کی اور کس طرح سے سلہٹ کے مسلمانوں نے بھرپور جدوجہد کر کے سلہٹ کو پاکستان میں شامل کرایا تھا۔ اس نے بھی اس تحریک میں بھرپور حصہ لیا تھا اور کیسے کیسے خواب دیکھے تھے، مگر آج وہ اپنی آنکھوں سے اس خواب کے ٹوٹے ہوئے ذرے دیکھنے کے لیے زندہ تھا۔ جس سرزمین کو اسلام کے لیے حاصل کیا گیا تھا وہ زمین پھر دشمن کے پاؤں تلے آ چکی تھی اور وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ اپنے ہی غدار ہو گئے تھے۔
جب آگ لگانے والے خود ہی ہوں تو بجھانے والا کوئی نہیں ہوا کرتا، بھڑکانے والے بہت سارے مل جاتے، اور وہ آگ جو مشرقی پاکستان میں دشمن اور خود غرض لوگوں نے لگائی تھی اس نے سب کچھ جلا کر خاکستر کر دیا تھا۔ یہ بوڑھا ڈرائیور باتیں سناتا جاتا تھا اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور بس چلی جا رہی تھی۔ رات کو تقریباً 10 بجے ہم آسام جاتے ہوئے سلہٹ شہر سے گزر رہے تھے تو لوگ بہت ہی خاموشی سے ہمیں دیکھ رہے تھے، جس سے یہ اندازہ لگانا مشکل نہ تھا کہ اس وقت ان کے دل خون کے آنسو رو رہے تھے۔ یہ تاثرات ان کے چہروں سے صاف عیاں تھے۔ جن لوگوں کا خیال تھا کہ وہ لوگ بہت خوش ہوں گے وہ بہت بڑی غلط فہمی کا شکار ہیں۔ اگر وہ خوش تھے تو انہیں تو ہمارا تمسخر اڑانا چاہیے تھا، مگر ایسا نہیں ہوا۔ دشمن کے ہاتھوں اپنے مسلمان بھائیوں کو دیکھ کر وہ قطعاً خوش نہ تھے۔ وہ اس قدر مجبور تھے کہ کچھ کر بھی نہیں سکتے تھے سوائے اس کے کہ خاموشی سے ہمیں الوداع کریں۔ رات کو تقریباً 11 بجے ہمارا قافلہ دریائے سرما کے بائیں کنارے پر پہنچ چکا تھا۔ علاقہ جانا پہچانا تھا، ابھی شہیدوں کا خون خشک بھی نہیں ہونے پایا تھا۔ ماحول کی ہر چیز میں اس کی رنگت نمایاں تھی، مگر وقت ہمارے ساتھ نہیں تھا۔ وقت کے بے رحم ہاتھوں نے ہمیں دشمن کے حوالے کر دیا تھا، لیکن جو عقیدت و احترام اس سرزمین کا ہمارے دلوں میں موجزن تھا وہ ہم سے کوئی نہیں چھین سکتا تھا اور نہ کوئی چھین سکے گا۔ آج بھی اس کی مٹی ہماری آنکھوں کے لیے سرما ہے، وہاں کی ہر چیز ہمارے لیے مقدس اور قابل احترام ہے۔ میری بس کا بوڑھا ڈرائیور جب مجھے الوداع کہہ رہا تھا تو اس کے چہرے پر کرب کی پرچھائیاں نمایاں تھیں، آنسو بہہ نکلنے کے لیے بے قرار تھے۔ اس بزرگ و محترم چہرے کو میں آج تک نہیں بھلا سکا۔ اس مختصر سفر کے دوران اس بزرگ نے مجھے ایک واقعہ سنایا۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکیں گے کہ ہم بھائیوں کے درمیان کس قدر غلط فہمیاں پیدا ہو گئی ہیں اور یہ کہ اس کا ختم کرنا کس قدر مشکل کام ہے۔ ویسے اس 2 سال کے مختصر عرصے نے بنگالی بھائیوں کو صحیح خطوط پر سوچنے پر مجبور ضرور کر دیا ہے۔ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ سکوت ڈھاکہ کے 10-12 دن بعد یہ بوڑھا ڈرائیور ہمارے پاس اسکول میں کسی کام کے سلسلے میں آیا۔ وہ کافی عرصے سے ہماری فوج کے شانہ بشانہ کام کرتا رہا تھا، مگر اس وقت وہ مجبور تھا کہ ہندوستانیوں کے احکامات کو بجا لائے، لیکن اس کے دل میں تو وہی جذبات تھے جو اس المیے سے پہلے تھے۔ اس لیے اس نے ہمارے ایک افسر کو سلام کیا۔ وہ افسر اس پر سخت غصے ہوا اور برا بھلا کہنے کے بعد کہا، مجھے سلام مت کرو، جا کر اپنے نئے بھائیوں کو نمستے کہو، تمہیں السلام علیکم کہنے کا کوئی حق نہیں۔ دراصل وہ افسر سکوت ڈھاکہ سے کچھ ہی روز پہلے مغربی پاکستان سے مشرقی پاکستان پہنچا تھا۔ جنگ زوروں پر تھی، وہ غالباً صحیح حالات کا تجزیہ نہ کر سکا۔ اس نے ہر بنگالی کو اس کا ذمہ دار ٹھہرایا، جو قطعاً درست نہ تھا۔ اس افسر کی اس بات پر یہ بوڑھا بالکل خاموش رہا، اپنی طرف سے اس کے دل کا میل صاف نہیں کر سکتا تھا۔ بوڑھا یہ واقعہ سناتے ہوئے رو رہا تھا اور کہہ رہا تھا، صاحب ہم نے پاکستان کو اپنے ہاتھ سے بنایا ہے اور آج بدقسمتی سے اس کے ٹکڑے ہوتے بھی دیکھ لیا۔ کاش اس سے پہلے مجھے موت آ جاتی۔ سکوت ڈھاکہ کے بعد 2-3 بار کھانا زہر مار کیا ہے، ورنہ تو چولہے میں آگ تک نہیں جلتی۔ میں اور میری بیوی راتوں کو روتے رہتے ہیں۔ دریائے سرما کے بائیں کنارے سے دائیں کنارے تک ٹوٹے ہوئے پل کے اوپر سے ہوتے ہوئے ہم پار گئے۔ دوسری طرف ہندوستانی بسیں پہلے ہی سے ہمارے انتظار میں کھڑی تھیں۔ یہ آسام کے شہر شیلانگ سے لائی گئی تھی۔ رات کے 2 بج چکے تھے اور بسوں پر سامان وغیرہ لادنے تک 3 بج گئے۔ یہ وہی جگہ تھی جہاں کبھی میری گن پوزیشن ہوتی تھی۔ یہیں سے ہم نے دشمن کے کئی حملے پسپا کیے تھے۔ 4:30 بجے ہمارا قافلہ وہاں سے روانہ ہوا۔ حفاظتی انتظامات بہت سخت تھے۔ ہر 2 بسوں کے بعد مسلح فوج کی ایک گاڑی تھی۔ ہر بس میں ایک مسلح فوجی تھا۔ سورج نکلنے کے ساتھ ہی ہم نے بین الاقوامی سرحد پار کر لی اور ہم دشمن کی زمین پر سفر کر رہے تھے۔ اپنی سرزمین آنکھوں سے اوجھل ہو رہی تھی اور دل بیٹھتا جا رہا تھا۔ خدا پھر کبھی ایسا منظر نہ دکھائے۔ بسیں چلی جا رہی تھیں۔ راستے میں ہر طرح کے خیالات آتے رہے اور دل کو جلاتے رہے۔
دوپہر کو شیلانگ شہر پہنچ گئے۔ شیلانگ پہنچنے سے پہلے بہت سے مقامات پر کچھ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ ان مقامات پر بنگالی، ہندو اور دوسرے ہندوستانی سڑک کے دونوں طرف کھڑے کبھی ہم پر پتھراؤ کرتے اور کبھی ہتک آمیز اور نازیبا الفاظ کہتے تھے۔ یہ سب کچھ منظم طور سے کیا گیا تھا۔ ہندوستانی افسروں نے یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ یہ تمام لوگ مشرقی پاکستان سے بھاگے ہوئے ریفیوجی ہیں، مگر یہ اندازہ لگانا بالکل مشکل نہ تھا کہ وہ تمام لوگ ہندوستانی تھے اور اپنی حکومت کی ایما پر یہ اوچھی حرکتیں کر رہے تھے۔ شیلانگ پہنچنے کے بعد ہندوستانی افسر جو ہمارے ساتھ تھے ہمیں ہندوستانی فوج کے پہرے میں چھوڑ کر شیلانگ چلے گئے۔ شیلانگ میں ہم شہر سے باہر گوہاٹی کی طرف چلے جانے والی سڑک پر واقع ایک جھیل کے کنارے ٹھہرے۔ یہ جھیل کالے پانی کے نام سے مشہور ہے، نہایت ہی خوبصورت، چاروں طرف اونچے پہاڑ ہیں اور درمیان میں جھیل کا صاف شفاف پانی۔ شیلانگ کا شہر بھی کافی خوبصورت ہے۔ جھیل سے شہر کا منظر بہت ہی دلکش لگتا ہے۔ مکانوں کی ٹین کی چھتیں بہت خوبصورت لگ رہی تھیں۔ جھیل کے کنارے تقریباً 4 گھنٹے تک ٹھہرے رہے، دوپہر کا کھانا بھی نہیں کھایا۔ شہر بھر میں یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی تھی کہ پاکستان کے جنگی قیدی آئے ہیں۔ تھوڑی سی دیر میں پورا شہر ہمیں دیکھنے کے لیے امٹ پڑا۔ اس میں بچے، بوڑھے، جوان اور عورتیں سبھی شامل تھے۔ یہاں پر غیر متوقع طور پر کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش نہیں آیا۔ جب تک ہم وہاں رہے لوگ آتے جاتے رہے۔ کچھ کم عمر لڑکوں اور لڑکیوں نے آ کر ہم سے باتیں بھی کیں۔ ان کے چہروں پر حیرت کے آثار صاف نظر آ رہے تھے۔ وہ سب حیران تھے کہ ایسے جوان کیسے ان کے قبضے میں آ گئے۔ انہیں کیا معلوم کہ آپس کے تفرقے سے گھر، خاندان اور ملک تباہ و برباد ہو جایا کرتے ہیں۔ انہیں علم نہیں تھا کہ ہماری فوج کن حالات میں اور کن کن کے خلاف لڑتی رہی ہے۔ انہیں تو وہی چیزیں معلوم تھیں جو انہیں آل انڈیا ریڈیو سنایا کرتا تھا۔ شام کے 4:30 بجے ایک ہندوستانی کیپٹن آیا۔ اس نے بتایا کہ تھوڑی دیر میں یہاں سے ٹرانزٹ کیمپ کو روانہ ہوں گے۔ تمام لوگ اپنی اپنی جگہوں پر بیٹھ گئے۔ شام 5 بجے وہاں سے گوہاٹی کو روانہ ہوئے۔ شیلانگ سے پہلے گوہاٹی صوبائی دارالحکومت ہوا کرتا تھا۔ 3.5 گھنٹے کی مسافت کے بعد گوہاٹی پہنچے۔ وہاں پتہ چلا کہ ٹرانزٹ کیمپ وہاں سے تقریباً 15 میل کے فاصلے پر ایک چھوٹی سی چھاؤنی میں ہے جس کا نام چانگسری ہے۔ رات کو تقریباً 9 بجے وہاں پہنچے۔ فوجی بارکوں کو کیمپوں میں بدل دیا گیا تھا۔ چاروں طرف خاردار تار اور کونوں پر اونچے اونچے ٹاور کھڑے کیے گئے تھے۔ وہاں پر 2 ٹرانزٹ کیمپ بنائے گئے تھے۔ کیمپ نمبر 1 کا انچارج ایک ریٹائرڈ میجر اور کیمپ نمبر 2 کا میجر گپتا تھا۔ میجر گپتا کیمپ نمبر 2 کا انچارج ہونے کے ساتھ ساتھ دونوں کیمپوں کا انچارج بھی تھا۔ ہمیں پہلے دن کیمپ نمبر 2 میں لے جایا گیا۔ کیمپ کا انچارج ریٹائرڈ میجر وہاں پہنچ گیا۔ اس نے ہم سے ہاتھ ملایا اور کیمپ میں داخل ہونے کے طریقہ کار بتائے۔ میجر بوڑھا تھا اور خلیق بھی۔ طریقہ کار کچھ اس طرح سے تھا کہ کیمپ میں داخل ہونے کے فوراً بعد ایک گیلری تھی جس میں اپنا تمام سامان انسپیکشن کے لیے رکھنا تھا۔ انسپیکشن کے بعد اپنی اپنی بارکوں کی طرف جانا تھا۔ تلاشی کے دوران سب سے سگریٹ، ماچس، بلیڈ، کینچیاں اور دیگر سامان لے لیا گیا۔ وہاں سے فارغ ہونے کے بعد ہم اپنی بیرک کی طرف چلے گئے۔ اس بیرک میں 3 کمرے اور ایک غسل خانہ تھا۔ ہم کل 8 افسر تھے۔ 2 کمرے ہمیں دیے گئے۔ کمروں میں چارپائیاں تھیں اور بستر ہمارے اپنے ساتھ تھے۔ ہمارے اردلی ہمارے ساتھ تھے۔ وہ بستر لگا کر اپنی بیرک کو چلے گئے۔ کھانے کا اس رات کو کوئی انتظام نہ ہو سکا، اس لیے رات یوں ہی گزری۔ اس بیرک کے 3 کمروں میں سے ایک میں پہلے سے 2 افراد موجود تھے۔ کیمپ کے اندر بھی اس بیرک کے چاروں طرف خاردار تار لگے ہوئے تھے۔ ایک طرف ایک دروازہ تھا جسے رات کو 10:30 بجے بند کر دیا گیا۔ رات کو ہم میں سے ایک افسر نے تیسرے کمرے کے دروازے پر دستک دی۔ دروازہ کھلا اور وہ اندر چلا گیا۔ اندر 2 زخمی پاکستانی فوجی افسر تھے، ایک کیپٹن ظفر اللہ اور دوسرا میجر اکرم۔ میجر اکرم بہت زیادہ زخمی تھے، سہارے کے بغیر چل پھر نہیں سکتے تھے، اور کیپٹن ظفر اللہ نسبتاً کم زخمی تھا مگر پیٹ کا زخم شدید تھا، پھر بھی چل پھر سکتا تھا۔
دونوں افسروں سے ہم سب کی ملاقات ہوئی، ان سب سے مل کر ہمیں دلی خوشی ہوئی۔ انہیں جس قدر خوشی ہوئی اس کا اندازہ ان کے چہروں سے لگایا جا سکتا تھا۔ ان کے چہروں سے عیاں تھا کہ انہیں وہ چیز مل گئی تھی جس کا انہیں بہت دنوں سے انتظار تھا۔ پاک فوج کے یہ دونوں غازی ضلع میمن سنگھ مومن شاہی میں دشمن کی قید میں آ گئے تھے۔ یہ دونوں افسر چانگسری ٹرانزٹ کیمپ سے پہلے CMH شیلانگ میں زیر علاج تھے۔ ہسپتال میں ہندوستانی ڈاکٹروں نے ان کے علاج میں کوئی دلچسپی نہ لی اور صحتیاب ہونے سے پہلے ہی انہیں کیمپ میں بھیج دیا گیا۔ کیمپ میں طبی سہولتیں نہ ہونے کے برابر تھیں۔ ڈاکٹر تو موجود تھا مگر دوائیاں نہیں تھیں۔ ہر صبح کئی بیمار اور زخمی افسر اور جوان MI روم میں جاتے مگر بہت دیر بیٹھنے کے بعد بغیر کسی علاج کے واپس چلے آتے۔ دوسرے دن صبح کیمپ کا ایڈجوٹنٹ جو نیوی کا سب لیفٹیننٹ تھا آیا اور کچھ وقت ہمارے ساتھ گزار کر چلا گیا۔ اس کی زیادہ تر باتیں کیمپ کے انتظام وغیرہ کے بارے میں تھیں اور کیمپ کے احکام اسٹینڈنگ آرڈرز ہمیں پڑھ کر سنائے۔ اس کے جانے کے تھوڑی دیر بعد میجر گپتا آ گیا۔ اس نے بہت ہی بھونڈے طریقے سے تمام افسروں کو باہر آنے کے لیے کہا۔ جب تمام افسر اپنے کمروں سے باہر آ کر ایک جگہ کھڑے ہو گئے تو اس نے کہا، میں آپ کے سامان کی تلاشی لینا چاہتا ہوں۔ ہم نے اپنے اردلیوں کو سامان باہر لا کر لگانے کے لیے کہا۔ اس پر میجر بگڑ گیا۔ کہنے لگا، میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ خود اپنا سامان لائیں اور خود ہی تلاشی کروائیں۔ اس حرکت کا مقصد سوائے ہمیں ذلیل کرنے کے اور کچھ نہ تھا۔ تلاشی تو بہانہ تھا۔ اس نے تلاشی لی اور ہماری جو بھی چیز اسے اچھی لگی وہ اس نے رکھ لی۔ تلاشی کے دوران اور بعد میں وہ ایسی باتیں کرتا رہا جو نہایت ہی تحقیر آمیز اور دل آزار تھی۔ ہم میں سے بعض افسروں نے ترکی بترکی جواب بھی دیے مگر ہمارے سینئر افسروں کے بیچ میں آنے کی وجہ سے معاملہ رفع دفع ہو گیا۔ اس ترش کلامی کے بعد میجر گپتا میں زیادہ باتیں بنانے کی ہمت نہ رہی اور وہاں سے چلا گیا۔ اس کے جانے کے نصف گھنٹے بعد ہمارے ایک جوان نے آ کر اطلاع دی کہ قیمتی اشیاء جمع کرنے کے لیے ایک ہندوستانی افسر کیمپ میں آیا ہوا ہے۔ ہم تیار ہو کر وہاں گئے جہاں ہندوستانی کیپٹن نے قیمتی اشیاء جمع کرنے کا انتظام کر رکھا تھا۔ وہ تمام لوگ جو ہمارے ساتھ تھے ان کی قیمتی اشیاء مثلاً گھڑی، ریڈیو، انگوٹھیاں وغیرہ جمع کرائی گئیں۔ جمع شدہ اشیاء کی باقاعدہ رسیدیں دی گئیں۔ اشیاء کے علاوہ پاکستانی کرنسی بھی جمع کی گئی، اس کی بھی باقاعدہ رسید دی گئی۔ علاوہ ازیں ہمارے جنگی قیدی کارڈ بھی یہیں پر تیار کیے گئے۔ یہاں ہمیں بتایا گیا کہ ہمیں کسی بھی وقت وہاں سے چلنے کا حکم دیا جا سکتا ہے۔ جہاں تک اس کیمپ کے حفاظتی انتظامات کا تعلق تھا، ہندوستانیوں نے کسی قسم کا خطرہ مول لینے کا کوئی امکان نہ چھوڑا۔ کیمپ کے چاروں طرف تقریباً 10 فٹ اونچی خاردار تار کی باڑیں لگی ہوئی تھیں۔ ان کے درمیان کے حصے میں مسلح سپاہی دن رات گشت کیا کرتے تھے۔ ہر کونے پر ایک اونچا اونچا ٹاور تھا جس پر دن رات 2 سپاہی خودکار ہتھیاروں سے مسلح موجود ہوتے تھے۔ ان ٹاوروں پر سرچ لائٹیں بھی لگی ہوئی تھیں جو رات کو بوقت ضرورت کسی بھی علاقے کو دن کی طرح روشن کر دیتی تھیں۔ ان انتظامات کے باوجود افسروں کے کمرے کے چاروں طرف خاردار تار کی ایک اور باڑ لگا دی گئی تھی جس کا ایک دروازہ تھا جو رات کو 9 بجے بند کر دیا جاتا تھا۔ ان حفاظتی انتظامات سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہندوستانی کس قدر محتاط تھے۔ یہاں پر 2 رات قیام کرنے کے بعد ہمیں کیمپ نمبر 2 میں منتقل کر دیا گیا جس کا انچارج میجر گپتا تھا۔ اس کیمپ میں افسروں کو ایک لمبی بیرک میں رکھا گیا۔ اس کے چاروں طرف خاردار تار تو نہ تھے مگر 9 بجے کے بعد اس کا دروازہ مقفل کر دیا جاتا تھا۔ حوائج ضروریہ کے لیے 2 کنستر بیرک کے اندر رکھ دیے گئے تھے۔ ان سے کمرے کی فضا نہایت ہی متعفن رہتی تھی۔ میجر گپتا سے شکایت بھی کی گئی۔ اس نے جواب دیا کہ اسے جنرل ہیڈ کوارٹر سے ایسے احکامات ملے ہیں جن کے تحت وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ کچھ عرصے بعد پتہ چلا کہ یہ سب جھوٹ تھا۔ میجر گپتا ہمیں پریشان کرنا چاہتا تھا۔ اس کیمپ میں 2 دن کے قیام کے دوران 2 واقعات ایسے ہوئے جو کہ قابل ذکر ہیں۔ پہلا واقعہ یوں ہے کہ پاکستانی اسکاؤٹس کے بھی کچھ جوان اس کیمپ میں تھے۔ ان میں سے ایک کے کپڑوں سے کوئی پرانا بلیڈ برآمد ہو گیا۔ قیامت برپا ہو گئی۔
بہت دیر میجر گپتا شور مچاتا رہا۔ آخر کار اس نے اس جوان کا منہ کالا کر کے پورے کیمپ کا چکر لگوایا۔ ہم سب شرم سے گڑے جاتے تھے اور غصے سے بے قابو ہوئے جا رہے تھے، مگر بے بسی خدا کی بدترین لعنتوں میں سے ہے۔ اس کا اندازہ وہی لگا سکتے ہیں جنہیں اس سے دوچار ہونا پڑا۔ دوسرا واقعہ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ پر ہندوستانی سوچ اور ذہنیت واضح ہو جائے۔ یہ واقعہ اس طرح ہے کہ اس کیمپ میں پہنچنے کے دوسرے دن بعد از سپہر ہم کچھ افسر اپنی بیرک سے باہر کھڑے باتیں کر رہے تھے۔ کیمپ کے دروازے پر ایک کار رکی، اس میں سے 2 عورتیں اور ایک ادھیڑ عمر مرد نکل کر کیمپ میں آئے۔ تھوڑی دیر بعد وہ لوگ کیمپ کے ایڈجوٹنٹ کے ساتھ ہمارے پاس آ گئے۔ اس نے ان کا تعارف کرایا۔ وہ ہندوستانی فوج کا کرنل تھا۔ بہت سے موضوع زیر بحث آئے، مگر زیادہ وقت کرنل صاحب ہی تقریر فرماتے رہے۔ ان کی تقریر کا خلاصہ یہ تھا کہ ہندوستان کو ایک نہ ایک دن عالمی سیاست میں وہ مقام مل جائے گا جو امریکہ، روس اور چین کو حاصل ہے۔ پاکستان اپنی بقا کے لیے ناکام رہا ہے، اسے ایک نہ ایک دن ختم ہونا ہی ہے۔ اگر پاکستان کے لیڈر اس حقیقت کو سمجھ لیں اور ہندوستان سے کنفیڈریشن کر لیں تو ہندوستان وہ مقام جس کے لیے حکومت کام کر رہی ہے بہت جلد حاصل کر سکتا۔ انہوں نے مزید فرمایا کہ ضروری ہے کہ مسلمان اپنے آپ کو جغرافیائی حدود سے بالا تر نہ سمجھے، بلکہ ان میں اپنے آپ کو مقید کر لیں اور اسی کی نسبت سے اپنے آپ کو منسوب کریں۔ آپ اس سے اچھی طرح اندازہ لگا لیں کہ ہندوستانیوں کے کیا عزائم ہیں۔ اگر وہ اپنے اس مذموم مقصد میں کامیاب ہو گئے تو جو حشر مسلمانوں کا اس خطے میں ہوگا اس کے تصور سے ہی روح کانپ جاتی ہے۔ مجھے امید ہے کہ وہ حضرات جنہیں ہندوانہ ذہنیت سے واسطہ نہیں پڑا وہ ان حقائق کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے فیصلوں پر نظر ثانی کریں گے۔ چانکسری کیمپ میں ہمارے قیام کے چوتھے دن چند ایک ہندوستانی افسر ہمارے کیمپ میں آئے۔ یہ سب کے سب ہماری بیرک میں آئے اور نئے سال کی مبارکباد دینے لگے۔ ہمیں احساس تک بھی نہ تھا کہ نیا سال شروع ہو چکا ہے۔ وہ لوگ کافی دیر ہمارے ساتھ بیٹھے ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہے۔ جب جانے لگے تو ہم نے ان سے دریافت کیا کہ وہاں سے کب تک ہم اپنے کیمپ کے لیے روانہ ہوں گے اور ہمیں کون سے کیمپ میں بھیجا جا رہا ہے۔ انہوں نے لا علمی کا اظہار کیا۔ اسی روز رات کو تقریباً 10 بجے ہمیں بتایا گیا کہ کل صبح ہماری ٹرین روانہ ہوگی۔ ہم تیار رہے۔ تیاری کا رسماً بتا دیا جاتا تھا، ورنہ تیاری کی ضرورت ہی نہ تھی۔ ہم تو اس حالت میں تھے کہ ہر دم تیار۔ دوسرے دن صبح تقریباً 9 بجے پرائیویٹ ٹرک ہمیں لینے کے لیے آ گئے۔ یہ ٹرک ہر طرف سے بند تھے۔ ان میں ہمیں سوار کر کے چانکسری ریلوے اسٹیشن لے جایا گیا۔ ٹرین پہلے سے کھڑی تھی۔ وہاں کیپٹن سہگل سے ہمارا تعارف کیمپ ایڈجوٹنٹ نے کروایا اور بتایا کہ کیپٹن سہگل ہماری ٹرین کے گارڈ آفیسر ہوں گے۔ کیپٹن سہگل نے ہمارے سینئر افسر کو ٹرین میں جگہ کے بارے میں اور راستے میں کھانے پینے کا بندوبست کرنے اور دیگر انتظامات کے بارے میں بتایا۔ افسروں کے لیے درجہ اول کے ڈبوں کا انتظام کیا گیا تھا، مگر جوانوں کے لیے جو ڈبے تھے ان کی کھڑکیوں کو لکڑی کی تختیوں سے بند کر دیا گیا تھا۔ ہمارے افسروں نے ہندوستانی افسروں سے احتجاج کیا، جس کا خاطر خواہ نتیجہ برآمد ہوا۔ کیپٹن سہگل نے نئی صورتحال سے اپنے بالائی افسروں کو مطلع کیا تو انہوں نے فیصلہ دیا کہ ٹرین کو گوہاٹی ورکشاپ بھیجا جائے اور تمام کھڑکیوں کے ساتھ لکڑی کی تختیوں کی بجائے لوہے کی سلاخیں لگا دی جائیں۔ اس حکم کے تحت ٹرین کو گوہاٹی بھیج دیا گیا۔ ہمارے تمام جوانوں کو وہیں پلیٹ فارم پر اتار لیا گیا اور افسروں کو واپس کیمپ میں بھیج دیا گیا۔ انہیں یہ خطرہ تھا کوئی نہ کوئی افسر ضرور فرار ہو جائے گا۔ شام 4:30 بجے کیپٹن سہگل نے اطلاع دی کہ ٹرین واپس آ گئی ہے اور شام کے بعد کسی بھی وقت روانہ ہو جائیں گے۔ سورج غروب ہونے سے پہلے ہی رات کا کھانا آ گیا جو زہر مار کیا اور ایک پرائیویٹ ٹرک میں بیٹھ کر اسٹیشن کو روانہ ہوئے۔ اسٹیشن پہنچے تو سورج غروب ہونے ہی والا تھا۔ ٹرک سے اتر کر افسر ٹولیوں میں الگ الگ کھڑے ہو گئے۔ ہندوستانی سپاہی چاروں طرف پہرا دے رہے تھے۔ کچھ سویلین بھی اسٹیشن پر آ جا رہے تھے۔ 20-25 منٹ بعد خاصا اندھیرا ہو گیا اور اس وقت وہ واقعہ ہوا جس کو میں آج بھی جب یاد کرتا ہوں تو آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔
ہم کھڑے باتیں کر رہے تھے کہ ایک چھوٹی سی بچی آئی اور اس نے سرگوشی میں ہمیں مخاطب کیا، کہنے لگی بھائی جان۔ ہم اس کی طرف متوجہ ہو گئے۔ اس نے اپنا ننھا سا ہاتھ آگے بڑھایا۔ ہم نے دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں کچھ ہے جو کپڑے میں لپٹا ہوا تھا، مگر یہ اندازہ لگانا مشکل تھا کہ اس میں کیا ہے۔ وہ معصوم کہنے لگی بھائی جان، یہ میری امی نے بھیجا ہے اور کہا ہے کہ اگر موقع ملے تو یہ ہمارے پاکستانی بھائیوں کو دے آؤ۔ مجھے موقع مل گیا ہے بھائی جان، یہ آپ لے لیجئے۔ جذبات کا ایک سمندر تھا جو آنن فانن ہمارے دلوں میں موج زن ہو گیا۔ میرا جی چاہا کہ خوب روؤں اور جذبات میری آنکھوں سے بہہ کر نکل جائے، مگر مصلحت کا تقاضا تھا کہ وہ جو کچھ بھی تھا اسے فوراً لے لیا جائے، کیونکہ اس لڑکی کا ہمارے پاس زیادہ دیر کھڑے رہنا ہندوستانیوں کو شک میں ڈال سکتا تھا۔ ہم جانتے تھے کہ بچی پکڑی گئی تو ہندو اس کے ساتھ کیسا غیر انسانی سلوک کریں گے۔ ہم نے فوراً وہ کپڑا بچی سے لے لیا اور اسے چلے جانے کو کہا۔ بچی بڑی خوش واپس چلے گئی۔ اسے خوشی اس بات کی تھی کہ اس نے اپنا کام مکمل کر لیا تھا، اور ہمیں خوشی اس بات کی تھی کہ مسلمان بیٹیاں کتنی دلیر اور نڈر ہوتی ہیں۔ ہماری اس بچی نے اتنا بڑا خطرہ مول لے کر ہماری مدد کی تھی۔ اس کپڑے کو کھول کر دیکھا تو اس میں کچھ ہندوستانی روپے تھے۔ خدا کی قسم یہ روپے پوری دنیا کی دولت سے زیادہ تھے۔ یہ روپے خلوص، پیار، ملی اتحاد اور ایک عظیم رشتے کے پیغامبر تھے۔ تمام جوانوں کو ڈبوں میں بند کرنے کے بعد ہم سب افسر اپنے کمپارٹمنٹ میں جا کر بیٹھ گئے۔ اب تمام ڈبوں کی کھڑکیوں کے ساتھ لوہے کی سلاخیں لگائی گئی تھیں۔ اس کے علاوہ دروازوں میں دورے قفل انٹرلاک کے علاوہ ایک زنجیر ڈال کر اسے بھی مقفل کر دیا گیا تھا، اور ہر دروازے پر ایک مسلح سنتری کھڑا تھا۔ نامعلوم وجوہ کی بنا پر ٹرین کوئی 5 گھنٹے کی تاخیر سے روانہ ہوئی۔ میری آنکھ لگ گئی۔ ٹرین کے شور سے میری آنکھ کھلی۔ باہر دیکھا تو اندھیرے کے سوا کچھ نظر نہ آیا۔ میں سوچنے لگا کہ باہر اجالا بھی ہوتا تو کیا فرق پڑ جاتا۔ ہم تو قید کے اندھیرے میں بھٹک گئے ہیں، نہ جانے کب نور آزادی نصیب ہوگا۔ کچھ اور خیال بھی آئے۔ بعض نے پریشان اور اداس بھی کیا۔ ذہن میدان جنگ میں واپس چلا گیا تو پھر میری آنکھ لگ گئی۔ اب جو آنکھ کھلی تو ہر طرف روشنی تھی، اور ہم ابھی تک آسام کے ہی علاقے میں سفر کر رہے تھے، جس کا اندازہ مجھے چائے کے باغات کو دیکھ کر ہوا۔ کیپٹن سہگل ہمارے ڈبے میں آیا۔ کیپٹن سہگل گورکھا رجمنٹ کا افسر تھا اور مذہب کا ہندو، مگر دوسرے ہندو افسروں کی طرح متعصب نہیں تھا۔ خاصا ہنسمکھ اور دلچسپ آدمی تھا۔ ہمارے ڈبے میں میرے علاوہ 3 اور پاکستانی افسر تھے۔ تھوڑی دیر میں کیپٹن سہگل کا عدلی چائے لے کر آ گیا، جو اس نے غالباً ہمارے لیے بنوائی تھی۔ چائے کے دوران میں نے کیپٹن سہگل سے پوچھا کہ ہماری منزل کون سی ہے، تو اس نے جواب دیا کہ وہ خود بھی اس سے بے خبر ہے۔ راستے میں اسے کسی اسٹیشن پر ہندوستانی ملٹری پولیس کا کوئی آدمی مل جاتا تھا، جو اسے وہاں سے اگلے مقام تک ٹرین لے جانے کا پیغام دیتا۔ ریل گاڑی رات کو چلائی جاتی اور دن کو کسی چھوٹے سے اسٹیشن پر کھڑی رکھی جاتی تھی، جس کی وجہ اس کے سوا اور کیا ہو سکتی تھی کہ ہندوستانی نہیں چاہتے تھے کہ ہم وہاں کے علاقوں اور لوگوں کو اچھی طرح دیکھ سکیں۔ یہ بھی ان کی ایک احتیاطی تدبیر تھی۔ وہ ہمارے فرار کو ناممکن بنانا چاہتے تھے۔ میں نے ٹرین سے فرار کے کئی طریقوں پر غور کیا۔ ان میں ایک یہ بھی تھا کہ اندر کھڑے سنتریوں کو قابو کر کے اور ہندوستانی افسر کو یرغمال بنا کر فرار ہوا جائے، مگر چند ایک وجوہات کی بنا پر عمل نہ ہو سکا، اور دوسرے طریقوں کے لیے بھی احوال و کوائف سازگار نہیں تھے۔ بہرحال میرے دل و دماغ پر فرار غالب رہا۔ سفر کے دوران کئی ناخوشگوار واقعات بھی پیش آئے۔ ایک اس وقت پیش آیا جب ہماری ٹرین مغربی بنگال کے علاقے سے گزر رہی تھی۔ ہندوؤں اور ہندو بنگالیوں نے ہماری ٹرین پر اندھا دھند پتھراؤ شروع کر دیا۔ ایک خاصا بڑا پتھر کیپٹن سہگل کے ڈبے کی کھڑکی پر لگا، جس نے شیشہ چکنا چور کر دیا۔ کیپٹن سہگل نے فوراً زنجیر کھینچ کر گاڑی کو روکا اور ریوالور ہاتھ میں لے کر ہجوم کی جانب دوڑنے لگا۔ ہجوم تتر بتر ہو کر نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ ٹرین کو دوبارہ چلا دیا گیا۔
کیپٹن سہگل نے اس ناخوشگوار واقعے پر اظہار افسوس بھی کیا۔ اسپیکروں سے پاکستان کے خلاف اشتعال انگیز اور انتہائی نازیبا الفاظ کہے جا رہے تھے۔ ہم نے پورے جوش و خروش اور غضب سے جواب دیا اور جلد ہی ہماری ٹرین کو وہاں سے روانہ کر دیا گیا۔ یوں لگتا تھا کہ جن سنگھی ہی نہیں، تمام تر ہندو، خواہ وہ کسی جماعت سے متعلق تھے یا نہیں، پاکستان کی اور پاکستان کے جنگی قیدیوں کی تسلیل کی مہم میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے تھے۔ اس قوم کی تاریخ میں پہلی بار مسلمان اس کے ہاتھوں میں آیا تھا، لہٰذا ہندو نہایت اوچھے طریقوں سے اور گھٹیا الفاظ سے اس نفرت کا اظہار کر رہے تھے جو ان کے دلوں میں مسلمانوں کے خلاف بھری ہوئی تھی۔ 27 گھنٹوں کے دوران صرف ایک بار چائے اور کھانا تیار کرنے کی اجازت ملی، حالانکہ وقت بہت ملتا تھا، مگر کیپٹن سہگل کی زبانی معلوم ہوا کہ راشن کم تھا۔ راستے میں کسی اسٹیشن پر گاڑی روک لی جاتی، وہیں پر ہمارے اپنے باورچی جوانوں اور افسروں کے لیے کھانا تیار کرتے تھے۔ ہندوستانی گارڈ کے جوان بھی اپنے لیے کھانا خود تیار کرتے۔ کھانا پکانے کے لیے بہت تھوڑا وقت دیا جاتا، جو ہی کھانا تیار ہوتا جوانوں میں تقسیم کر دیا جاتا، جو انہیں گاڑی کے اندر بیٹھ کر ہی کھانا پڑتا۔ پہلا کھانا کھانے کے بعد بہت دیر تک ٹرین وہیں کھڑی رہی۔ افسروں کو باہر جانے کی اجازت تھی، جس کا کسی کو کوئی شوق نہ تھا۔ ہم پر متعین ہندوستانی گارڈ میں ایک مسلمان بھی تھا۔ وہ بڑی مجبوری اور بے بسی کے عالم میں ہمیں دیکھتا اور جب کبھی تنہائی میں اسے ہم میں سے کسی سے ملنے کا اتفاق ہوتا، وہ اپنے جذبات اور احساسات کا اظہار کرتا اور بہت کوشش کرتا کہ اپنی داخلی بے چینی پر قابو پائے رکھے، مگر اکثر اس کی آنکھیں وفا نہ کر سکتی۔ اور مجھے یہ شعر یاد آ جاتا، جو پاسے ضبط سے ڈر ڈر کے ٹپکا، جو پاسے ضبط سے ڈر ڈر کے ٹپکا، وہ آنسو چاند سے بڑھ کر گراں ہے۔ ہم نے ٹرین سے فرار ہونے کی ایک اسکیم بنائی۔ اس کے مطابق بیت الخلاء کا کموڈ اکھاڑنے کی کوشش کی گئی۔ اگر یہ اکھاڑ لیا جاتا تو چلتی گاڑی سے نکلنے کا راستہ مل جاتا، مگر کسی آواز کے بغیر کموڈ نہ اکھاڑا جا سکا۔ خاصے غور و خوض کے بعد ایک اور طریقہ سوچا گیا، جو یوں تھا کہ ہمارے ڈبے کے اندر متعین سنتریوں کو زیر کر کے ان سے چابی چھینی جائے اور دروازہ کھول کر گاڑی سے کودا جائے۔ سب متفق ہو گئے، لیکن ناگزیر وجوہات کی بنا پر اس پر بھی عمل نہ ہو سکا۔ راستے میں جہاں کہیں مسلمانوں کو پتہ چل جاتا کہ پاکستان کے جنگی قیدیوں کی اسپیشل ٹرین جا رہی ہے تو وہ بہت بڑی تعداد میں جمع ہو جاتے۔ ان کے چہروں پر میں نے کرب کے جو آثار دیکھے ہیں وہ میں ساری عمر نہیں بھلا سکوں گا۔ ٹرین ایک بڑے اسٹیشن پر رکی تو دیگر لوگوں کے علاوہ کچھ نوجوان بھی اکٹھے ہو گئے۔ یہ لوگ زیادہ دور نہیں تھے، اس لیے ان کی گفتگو صاف سنائی دے رہی تھی۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ یہ جنگی قیدی ہیں، انہیں فرسٹ کلاس میں کیوں بٹھایا گیا؟ دوسرے نے کہا کہ یہ افسر ہیں اور جنیوا کنونشن کے تحت افسروں کے ساتھ افسروں کی طرح سلوک کیا جاتا ہے۔ بہت سارے نوجوان غصے میں آ گئے اور کہنے لگے کہ یہ افسر ہیں تو کیا ہوا، ہمارے دشمن تو ہیں، اس لیے ہمیں ان کے ساتھ قیدیوں والا سلوک کرنا چاہیے تاکہ یہ لوگ ہمیشہ یاد رکھیں۔ 5 دنوں کی مسافت کے بعد ہم اپنی منزل پر پہنچے، جس کے متعلق ہمیں یہاں پہنچنے تک نہیں بتایا گیا تھا۔ اس اسٹیشن پر چھوٹا سا ایک ریلوے ورک شاپ بھی تھا، جس کے قریب جا کر ہماری ٹرین کو روکا گیا۔ یہاں پر صرف افسروں کو نیچے اترنے کی اجازت تھی، جوانوں کو ٹرین میں بند رہنا تھا۔ ہر طرف پہرا بڑا ہی سخت تھا۔ یہاں پر ہندوستانی افسروں سے پتہ چلا کہ ہمارے کیمپ کا نمبر 45 ہے اور وہ فتح گڑھ چھاؤنی میں بنایا گیا۔ فتح گڑھ دریائے گنگا کے کنارے ایک چھوٹا سا شہر ہے اور یہاں پر راجپوت رجمنٹ کا رجمنٹل سینٹر ہے۔ ہندوستانی افسروں کی زبانی معلوم ہوا کہ پاک فوج کی نمبر 6 پنجاب رجمنٹ کے افسر بھی اسی کیمپ میں ہیں۔ میں کچھ خوش ہوا کیونکہ ملٹری اکیڈمی کاکول میں میرا پلاٹون کمانڈر انسٹرکٹر میجر طارق پرویز بھی اسی یونٹ میں تھا۔ کاکول سے پاس آؤٹ ہونے کے بعد میری اس سے کوئی ملاقات نہیں ہو سکی تھی۔ اکیڈمی کے بعد ہماری پہلی ملاقات دیار خیر میں ہونے والی تھی، اور یہ تو میرے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ طارق پرویز اور میں
ایسے کٹھن سفر کے ہم سفر ہوں گے جو ہمیں موت تک لے جا سکتا تھا۔ اسٹیشن پر بہت سے شہری اکٹھے ہو گئے تھے اور رفتہ رفتہ ان کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ 8 بج رہے تھے۔ ہم نے ناشتہ کرنے کے لیے اجازت مانگی، مگر ہندوستانیوں نے یہ کہہ کر اجازت نہ دی کہ تھوڑی دیر میں یہاں سے کیمپ کو روانگی ہوگی، اس لیے چائے کیمپ میں ہی چل کر تیار کریں۔ راستے میں 24 گھنٹوں میں صرف ایک بار کھانا ملنے کی وجہ سے بھوک نے بھی زیادہ ستانا شروع کر دیا تھا، مگر میرے مجاہدوں نے غیر معمولی صبر و استقلال کا مظاہرہ کیا۔ ہندوستانی اچھی طرح جانتے تھے کہ 3 یا 4 گھنٹوں سے پہلے وہاں سے روانگی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، پھر بھی صرف تنگ کرنے کی غرض سے لوگوں کو نیچے آنے کی اجازت نہ دی اور ناشتہ تیار کرنے کی اجازت بھی نہ دی۔ یہ تمام حرکات ان کی گھٹیا اور مسلم کش ذہنیت کی عکاسی کر رہی تھیں۔ تقریباً 11 بجے سب کو نیچے اتارا گیا اور ان کے سامان کی جانچ پڑتال شروع ہو گئی۔ یہاں پر بھی جانچ پڑتال کے دوران ہر اچھی چیز کو ہتھیا لینے کی کوشش کی گئی اور کئی ذاتی چیزیں ہتھیائی بھی گئیں۔ فتح گڑھ ریلوے اسٹیشن پر دیگر لوگوں کے علاوہ راجپوت ریجمنٹل سینٹر کا کمانڈنٹ کرنل موجدار بھی موجود تھا۔ ریلوے اسٹیشن پہنچنے پر وہاں کے لوگوں نے اپنے ہندوستانی فوجیوں کا بڑی گرم جوشی سے استقبال کیا۔ چند ایک جوان لڑکیوں نے اپنے فوجیوں کے ماتھوں پر تلک لگائے اور تحفے پیش کیے۔ وہ ان کے فاتح سپاہی تھے، یہ معمولی بات نہیں تھی۔ انہوں نے پاکستان کو شکست دی تھی۔ اس شکست کے اسباب خواہ کچھ ہی تھے، لیکن آخر شکست ہوتی ہے۔ اسٹیشن پر بہت بڑی تعداد میں شہری اکٹھے ہو گئے تھے، مگر انہیں ایک خاص جگہ سے آگے آنے کی اجازت نہیں تھی۔ لوگ بڑی تعجب سے دیکھ رہے تھے۔ یہی پاکستانی فوجی تھے جن کے نام سے یہ لوگ خوفزدہ رہتے تھے۔ اب بھی ان کے چہروں سے یہ بالکل عیاں تھا کہ وہ اپنے آپ کو فاتح تصور نہیں کر رہے، اور ان کے چہروں پر فتح والی رونق اور تمکنت نہیں تھی، بلکہ یہ تاثرات تعجب اور مخبوط الحواسی کے تھے۔ تھوڑی دیر بعد ایک ہندوستانی افسر نے ہمارے سینئر آفیسر سے کہا کہ سینٹر کمانڈنٹ تھوڑی دیر بعد ہم سے کچھ باتیں کریں گے۔ چنانچہ تمام افسر ایک جگہ اکٹھے ہو گئے۔ کرنل موجدار کے ساتھ اس کی بیوی اور 2 لڑکیاں بھی تھیں، مگر جس وقت کرنل ہمارے پاس آیا وہ کچھ پیچھے رہ گئی۔ کرنل نے ہمیں خوش آمدید کہا اور مختصر سی تقریر کی، جس کا لب لباب یہ تھا کہ ہندوستانی افواج کی یہ خواہش نہیں تھی کہ وہ ایک باقاعدہ فوج کے افسروں اور جوانوں کو قید میں رکھے، مگر چند سیاسی وجوہات کی بنا پر ایسا کرنا بہت ضروری ہو گیا تھا۔ یہ فوجی حکام کے اختیار سے باہر تھا، اور یہ کہ بہت جلد ہم لوگ اپنے ملک بھیج دیے جائیں گے۔ ہمیں ہر بات کا علم تھا اور ہندو ذہنیت کا کافی تجربہ بھی تھا، اس لیے ہم نے کبھی اس پر یقین نہیں کیا کہ ہم بہت تھوڑے عرصے میں واپس اپنے وطن بھیج دیے جائیں گے۔ صدیوں بعد ہندوؤں کو اپنی فوج کا موریل بڑھانے کا موقع ملا تھا۔ اس سے انہوں نے تمام بین الاقوامی قوانین اور ضابطوں کو بالائے طاق رکھ کر فائدہ اٹھایا۔ کرنل کے خطاب کے بعد تمام جوانوں کو گاڑی سے اتار کر انہیں ان کی یونٹوں اور سب یونٹوں کے لحاظ سے مختلف گروپوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ اس دوران وہاں جو ہندو شہری جمع ہو گئے تھے وہ ہم پر آوازیں کستے رہے، اور اس جگر پاش فضا میں ہم فوجی گاڑیوں میں سوار ہو کر اپنے کیمپ کی طرف روانہ ہوئے۔ گاڑیوں کو چاروں طرف سے بند کر دیا گیا تھا تاکہ کوئی آدمی دیکھ نہ سکے کہ یہ شہر کیسا اور ماحول کیا ہے۔ یہ بھی فرار کے خلاف ایک احتیاطی تدبیر تھی۔ کیمپ کے صدر دروازے پر کیمپ کے کمانڈر میجر نے تمام افسروں کو بلایا اور کیمپ میں داخل ہونے کا طریقہ کار بتایا۔ اس سے پہلے ہم کئی مقامات پر تلاشی کا شکار ہو چکے تھے، مگر یہاں پر بھی سب سے پہلا کام یہی کیا گیا۔ تمام سامان ایک بار پھر کھلوا کر تلاشی لی گئی، جس کا واحد مقصد ہم سب کو تنگ کرنا تھا، ورنہ تلاشی کی نہ ضرورت رہی تھی نہ گنجائش۔ تلاشی ختم ہونے کے بعد ہمیں ایک وسیع گراؤنڈ میں لے جایا گیا۔ وہاں کیمپ کے ایڈجوٹنٹ کیپٹن جسوال سے سامنا ہوا۔ وہ نہایت ہی متعصب ہندو تھا۔ آگے چل کر بتاؤں گا کہ اس افسر نے کس طرح اور کن طریقوں سے پاکستان کے مجاہدوں کو ذلیل کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیا۔
گراؤنڈ میں پہنچتی کیپٹن جسوال نے سب کو حکم دیا کہ قطار بنا کر اور اپنے اپنے سامنے اپنا اپنا سامان کھول کر کھڑے ہو جائیں۔ چنانچہ ایک بار پھر تلاشی کے بہانے ہمیں تنگ کرنے کا موقع ان کے ہاتھ آ گیا۔ تلاشی کے دوران کیپٹن جسوال کا رویہ نہایت ہی ہتک آمیز تھا۔ اس نے بتایا کہ صرف ایک بستر، ایک وردی اور پرائیویٹ کپڑوں کا صرف ایک جوڑا ساتھ رکھنے کی اجازت ہوگی اور باقی تمام چیزیں کیمپ کے اسٹور میں رکھ دی جائیں گی۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ پاجاموں اور شلواروں کے ہزار بند نکال لیے گئے۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ ہزار بند کے بغیر شلوار یا پاجامہ کیسے پہنا جائے گا تو جواب ملا، اوپر سے یہی حکم آیا ہے، حکام سے ایسے ہی احکامات ملے ہیں۔ ہم نے پاجامے اور شلواریں لینے سے انکار کر دیا۔ کیپٹن جسوال نے دھمکی آمیز لہجے میں کہا، آپ لوگ حکم کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، آپ کو یہ چیزیں ساتھ لے جانی ہوں گی۔ ہم نے صاف انکار کر دیا۔ بات کیمپ کمانڈر تک گئی۔ بالآخر 2 جوڑے وردی اور 2 جوڑے پرائیویٹ کپڑوں کے ہزار بندوں سمیت رکھنے کی اجازت مل گئی۔ جوانوں کو ایک طرف، JCO، صوبیدار اور نائب صوبیداروں کو ایک طرف اور افسروں کو ایک اور طرف لے جایا گیا۔ جب ہم اپنے حصے میں پہنچے تو پاک فوج کے کچھ افسر وہاں پہلے سے موجود تھے۔ ان میں سے کچھ جاننے والے تھے اور کچھ ناآشنا۔ بہرحال بڑی رقت آمیز انداز سے ایک دوسرے سے بغل گیر ہوئے۔ ان میں نمبر 6 پنجاب ریجمنٹ کے تمام افسر، فیلڈ انجینئر کے کچھ افسر اور ملیشیا اسکاؤٹس کے آفیسر بھی شامل تھے۔ انہی میں میجر طارق پرویز تھے جو پاکستان ملٹری اکیڈمی میں میرے انسٹرکٹر رہ چکے تھے۔ بہت ہی گرم جوشی سے ملے اور اپنی بدقسمتی کا ذکر کرنے لگے کہ اکیڈمی کے بعد کتنی بری جگہ ہماری پہلی ملاقات ہوئی۔ ہم اپنے اپنے سیکٹروں کی باتیں کرتے رہے۔ طارق پرویز کی یونٹ نمبر 6 پنجاب جنگ کے دوران جیسور کے محاذ پر تھی، جہاں اس نے شجاعت اور فرض کی لگن سے دشمن کا مقابلہ کیا۔ تمام تر مشکلات اور بہمائیگی کے باوجود یہ یونٹ آخر دم تک سینہ سپر رہی۔ اس کا اندازہ اس سے لگائیے کہ اس یونٹ کے نصف سے زیادہ افسر اور جوان شہید ہو گئے۔ میجر طارق نے مجھ سے پوچھا کہ میں فرار ہونے کا کوئی ارادہ رکھتا ہوں کہ نہیں۔ میں نے اسے بتایا کہ نہ صرف میں فرار ہونے کا ارادہ رکھتا ہوں بلکہ اس کے لیے ٹرین سے کوشش بھی کی مگر کامیابی نہ ہوئی۔ میجر طارق نے یہ بتا کر میرے عزم اور حوصلے میں جان ڈال دی کہ چند افسر اور بھی ہیں جو فرار ہونے کا ارادہ رکھتے ہیں اور انشاءاللہ موقع ملتی ہم ضرور فرار ہوں گے۔ انہوں نے مجھے یہ بھی ہدایت کی کہ ایک عدد پرائیویٹ کپڑوں کا جوڑا میں ضرور چھپا کر رکھوں تاکہ فرار ہونے کے بعد اسے پہنا جا سکے۔ یہاں ہمیں یہ بھی علم ہوا کہ اس بیرک میں ہمیں صرف چند دن رکھنے کے بعد آفیسرز کیج میں منتقل کر دیں گے جو ابھی تک تیار نہیں ہوا تھا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔